بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم صدق اللہ العظیم۔ خاندانی منصوبہ بندی کے متعلق وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آیا خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو افلاس یعنی بھوک اور رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم آپ کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، یعنی جس رب نے آپ کے رزق کا انتظام کیا ہے وہی رب آپ کی اولاد کو بھی رزق دینے والا ہے۔ تو اس آیت کی روح سے اس وجہ سے خاندانی منصوبہ بندی کرنا کہ اگر اولاد زیادہ ہوگی، آبادی زیادہ ہوگی تو معیشت تباہ ہو جائے گی، رزق میں تنگی آ جائے گی، بھوک اور افلاس کے ڈر سے خاندانی منصوبہ بندی کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم آپ کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے خاندانی منصوبہ بندی کرنا جائز بھی ہے۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت زیادہ بچے جننے کے قابل نہ ہو، اس کی جو ہے طبیعت یعنی کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات نے منع کیا ہو، یا ڈاکٹر حضرات نے منع نہ بھی کیا ہو، عورت کو یہ معلوم ہو کہ زیادہ بچے پیدا کرنے کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے یا اس کے جسم میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں خاندانی منصوبہ بندی کرنا جائز ہے۔ یا اگر پہلے ایک بچہ ہے، اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے یا وہ بچہ صحت مند نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے خاندانی منصوبہ بندی کرنا جائز ہے، لیکن رزق کی تنگی کی وجہ سے خاندانی منصوبہ بندی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مجبوری کی وجہ سے خاندانی منصوبہ بندی کرنی ہو، اور اگر ایسی صورت ہو کہ عورت حاملہ ہو اور حمل کو گرانا ہو، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر حمل 4 مہینے سے کم کا ہو تو پھر اگر کسی مجبوری کے تحت اس حمل کو گرانا ہو تو جائز ہے کسی بھی طریقے سے، لیکن اگر حمل 4 مہینے کا ہو جائے یا اس سے زیادہ کا تو پھر اس کو گرانا جائز نہیں ہے، کیونکہ 4 مہینے کے بعد اس بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اب اس کو گرانا، اس حمل کو ضائع کرنا یہ قتل کے زمرے میں ہوگا، تو لہٰذا 4 مہینے سے کم اور وہ بھی مجبوری کے تحت جائز ہے، اور 4 مہینے کے بعد کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر مجبوری ہو، بیماری ہو یا پہلے والے بچے کی پرورش اچھے طریقے سے نہ ہو سکتی ہو تو اس صورت میں خاندانی منصوبہ بندی کرنا جائز ہے، لیکن رزق کی تنگی کی وجہ سے بھوک اور افلاس کے ڈر سے خاندانی منصوبہ بندی کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو رزق کی تنگی کی وجہ قرار دیا ہے ان میں یہ چیز نہیں ہے کہ اولاد زیادہ ہوگی یا آبادی زیادہ ہوگی تو رزق تنگ ہو جائے گا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں جو ہے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے، شریعت نے جس چیز کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے
اور رزق کی تنگی کی وجہ اور سبب بنتا ہے وہ ہے سود۔ جب تک سودی نظام ختم نہیں ہوگا معیشت درست نہیں ہو سکتی۔ جب ہمارے حکمران معیشت درست کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر سارا ملبہ اس چیز پر ڈال دیتے ہیں کہ ہماری آبادی زیادہ ہو گئی ہے، حالانکہ ملک کے اندر جو سودی نظام ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے ہماری معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔